ہمارے کنٹریکٹ میں بچے کا ذکر نہیں تھا مسٹر سفیان، اور اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو بچہ بھی چاہیے؟ عروہ نے کڑھت لہجے میں سفیان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مقابل کے حالات جان کر تو اس کی جان لبوں پہ آ گئے تھی۔ مس عروہ، میں کنٹریکٹ میں یہ لائن بھی لکھ دیتا ہوں، پھر تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا، لیکن مجھے بچہ ہر حال میں چاہیے۔ سفیان نے دو ٹوک انداز میں عروہ کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ آپ اس قدر گھٹیا انسان بھی ثابت ہو سکتے ہیں، مجھے امید نہیں تھی۔ میں آپ کا کھلونا نہیں ہوں، سمجھے آپ، اور میرا نہیں خیال کہ آپ کے لیے یہ کام مشکل ہوگا۔ کسی بھی لڑکی کو آپ اس کام کے لیے ہائر کر سکتے ہیں۔ عروہ نے تمسخرانہ انداز میں سفیان کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کا ذلت اور توہین کے مارے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے مس عروہ، میرے لیے مشکل نہیں، لیکن مجھے کسی اور سے نہیں بلکہ آپ سے بچہ چاہیے، تمہارا اور میرا پیارا سا بچہ جو میرے جیسا ہوگا۔ سفیان نے تیکھے لہجے میں عروہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مزید کہا، نکاح میں ہو تم میرے، اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تم مجھے روک نہیں سکتی۔ سفیان نے آنکھوں میں چمک لی عروہ کے سرخ چہرے کو دیکھتے ڈٹائی سے کہا، اگر آپ نے میرے قریب آنے کی کوشش کی یا مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ عروہ نے انگلی اٹھائے سفیان کو تنبیہ کرتے اپنے قدم پیچھے لیتے سرد لہجے میں کہا۔ سفیان اس کی طرف پیار رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے انتظار ہے کہ جانم کہ کب تم اپنی جان لیتی ہو، لیکن ابھی سفیان نے عروہ کے قریب پہنچتے اسے کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے اس کے کان کے پاس جھٹکے جھکتے سرگوشی نما انداز میں بات کو ادھورا چھوڑتے گمبھیر لہجے میں کہا، اور اس کی بات کا مطلب سمجھ کر عروہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی۔ سر، آپ کو دادا جان بلا رہے ہیں۔ ملازم نے کمرے میں داخل ہوتے خود پر پرفیوم چھڑکتے خان کو دیکھتے نظریں جھکا کر کہا، وہ جو خود کے عکس کو آئینے میں دیکھتے چہرے پر سنجیدگی لیے کھڑا تھا، اور اس کی نظریں اپنے ہاتھ میں پکڑی پرفیوم کی بوتل پر جمی تھی۔ اس نے بنا موڑے کڑھت لہجے میں کہا، میری اجازت کے بنا تم اندر کیسے آئے؟ خان نے بھاری لہجے میں کہا، سوری سر، وہ مجھے خیال نہیں رہا، مجھے معاف کر دیں۔ ملازم نے جلدی سے نظریں جھکائے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، تمہاری آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، کیونکہ تم دادا جان کے پرانے اور وفادار لوگوں میں سے ایک ہو، لیکن اگلی بار تمہاری غلطی معاف نہیں کی جائے گی۔ خان نے سنجیدگی سے اپنا کوٹ پکڑتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ ملازم جو سانس روک کے کھڑا تھا اس نے جلدی سے اپنا سانس بحال کیا۔ خان کتنا خڑوس اور غصے کا تیز انسان تھا، گھر میں سب لوگ جانتے تھے، اور کافی ملازمین کو وہ نکال بھی چکا تھا۔ وہ زیادہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کی سرد آنکھیں ہی مقابل کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیتی تھی۔ کہاں جانے کی تیاری ہے خان؟ دادا جان نے خان کو تیار دیکھتے ماتھے پر سلوٹے لیے سنجیدگی سے پوچھا، ایک ضروری کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں۔ خان نے دادا جان کو دیکھتے ہوئے کہا، آج ہمیں تمہارے سسرال جانا ہے، کیا تمہیں یاد نہیں؟ دادا جان کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ سامنے کھڑا شخص ہمیشہ اپنی من مانی کرتا تھا، ان کے صبر کے امتحان لیتا تھا۔ یاد ہے دادا جان، اسی لیے تو باہر جا رہا ہوں، خان نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ دادا جان اس کے صاحب کوئی پر حیران ہوئے تھے۔ اپنے سسرال والیوں کے سامنے تم ہمیں شرمندہ کروانا چاہتے ہو؟ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ اگر تمہیں اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی تو رشتہ ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ کیوں اس لڑکی کو اپنے نام سے باندھ کر تم نے رکھا ہوا ہے؟ جب سے واپس آئے ہو ایک بار بھی تم اپنے سسر سے ملنے نہیں گئی۔ دادا جان نے سرد لہجے میں کہا، آپ لوگوں کو ہی تو شوق تھا دونوں خاندانوں کو ایک ساتھ جوڑنے کا، تو اب مسئلہ کیا ہے؟ خان نے سامنے دروازے کی طرف اپنی نظریں گاڑتے ہوئے پوچھا۔ خان، تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ کیا وہ لڑکی ساری زندگی تمہارے نام سے جڑی رہے گی؟ ٹھیک ہے، اس رشتے میں تمہاری مرضی نہیں تھی، لیکن اب میں تمہاری اس خاموشی سے تنگ آ گیا ہوں۔ یا تو سیدھے طریقے سے شادی کرو یا اس لڑکی کو اپنے نام سے جڑے رشتے سے آزاد کر دو، دادا جان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ آزاد ہی تو نہیں کر سکتا دادا جان، خان نے لہجے میں نفرت سے کہا، اور پھر وہاں بنا دادا جان کا جواب سنے وہاں سے چلا گیا۔ دادا جان نے بے بسی سے اپنے پوتے کو دیکھا، وہ خود نہیں جانتے تھے کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ سفیان بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ اپنے بھائی کو بھی ساتھ کھیلنے کے لیے لے جاؤ، ورنہ وہ میرا سر کھائے گا۔ سفیان کی امی نے اپنے لاڈلے کو دیکھتے کہا، جو ہاتھ میں گیند پکڑے باہر جانے کی تیاری میں تھا، ماما وہ میرا سارا کھیل خراب کر دیتا ہے، میں اسے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا، اور ابھی اسے کھیلنا بھی نہیں آتا۔ سفیان نے منہ بسوڑتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنے بیٹے کی بات سن کر ہنس پڑی تھی، بیٹا جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کو بھی کھیلنا نہیں آتا تھا، لیکن آپ کے پاپا پھر بھی آپ کے ساتھ کھیلتے تھے، تو اب اگر آپ کے بھائی کو کھیلنا نہیں آتا تو
تو آپ اسے سکھا دو، پھر دونوں بھائی مل کر کھیلنا۔ سفیان کی امی نے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ماما، میں اسے باہر ساتھ لے جاتا ہوں۔ سفیان نے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اس کی ماں کا مسکراتا چہرہ دھندلا ہوتا جا رہا تھا۔ ماما بیڈ پر لیٹے، سفیان نے آنکھیں میچی ہوئی تھی، ماتھے پر بیٹھ ڈالے۔ اس وقت اس کا پورا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ علی سفیان چیختے ہوئے نیند سے جاگا اور گہری سانس لیتے سامنے دیوار کو دیکھنے لگا، جو اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، کھڑکی سے چاند کی روشنی کمرے میں جھانک رہی تھی۔ سفیان نے گہرا سانس لیتے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ اٹھا اور گلاس میں پانی ڈال کر ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گیا۔ پرانی اور تکلیف دہ یادوں نے آج تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کا بھائی بار بار اس کے خواب میں آتا تھا۔ کاش وہ اس وقت اپنی فیملی کو بچا سکتا تو آج حالات کچھ اور ہوتے۔ بہت انتظار کر لیا میں نے، اب باری بدلہ لینے کی ہے۔ وہ لوگ سکون سے کیسے رہ سکتے ہیں جنہوں نے مجھ سے میری ساری خوشیاں چھین لی۔ سفیان اب کسی کو نہیں چھوڑے گا، کسی کو بھی نہیں۔ سفیان نے غصے سے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو دیکھتے کہا، اپنا موبائل پکڑے ٹیرس کی طرف چلا گیا، کیونکہ اب اسے نیند تو آنی نہیں تھی اور پھر سے اس نے پوری رات جاگ کر گزارنی تھی۔ عروہ، میری بچی، کیا ہوا تمہیں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بلقیس نے عروہ کے پیلے پڑتے رنگت کو دیکھتے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ اماں، مجھے ایسا لگا کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے، میں ڈر گئی تھی، عروہ نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں دیکھتی ہوں، بلقیس نے کہا اور عروہ کو دروازے سے پیچھے کرتے باہر گلی میں نکلتے دیکھا، لیکن دوپہر کے وقت گلی میں کوئی نہیں تھا۔ عروہ پاس والے اسکول میں پڑھانے جاتی تھی، وہیں سے واپس آ رہے تھے جب اسے لگا جیسے کوئی ایسے دیکھ رہا ہو۔ کچھ ہی فاصلے پر اس کا گھر تھا، اس لیے پیدل چل کر آئی تھی۔ اس نے اپنے سر پر لی چادر کو تھوڑا آگے کی جانب کیا اور بڑے بڑے قدم لیتی گھر کی جانب چل پڑی، لیکن پھر اسے ایسا لگا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے بنا پیچھے دیکھے وہاں سے دوڑ لگا دی اور گھر آ کر سانس لیا، لیکن اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ اس کا وہم تھا اور یہ آج کی بات نہیں تھی، ہر دوسرے دن ایسا ہی ہوتا تھا۔ عروہ کو ایسا لگتا تھا کوئی اسے دیکھ رہا ہے یا پیچھا کر رہا ہے، اور کبھی کبھار تو وہ اتنا ڈر جاتی کہ کئی دن تک اپنے کمرے میں بند رہتی۔ بلقیس بھی اس کی وجہ سے بہت پریشان تھی، انہوں نے کافی علاج بھی کروایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، اور بلقیس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کسی بڑے ہسپتال میں عروہ کو لے کر جا سکتی۔ عروہ، بہن کوئی نہیں ہے تو منہ ہاتھ دھو کر آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں، بلقیس نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں اماں، عروہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن بلقیس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئی اور چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کب ٹھیک ہوگی، نہ جانے کون سا ڈر اس کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے، بلقیس نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے پریشانی سے کہا اور چھوٹے سے بنے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی۔ یہ گھر چھوٹا سا تھا جو 2 کمروں اور ایک کچن پر مشتمل تھا۔ صحن میں ایک چارپائی بچھائی ہوئی تھی۔ 2 لوگوں کے لیے یہ گھر بالکل ٹھیک تھا۔ بلقیس کے شوہر کی بہت پہلے کینسر کی وجہ سے موت ہو گئی تھی۔ عروہ کو کچھ ماہ پہلے اسکول میں جاب ملی تھی، شام میں وہ گلی کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی، گھر کا گزارا اچھے سے ہو رہا تھا۔ بلقیس گھر میں سلائی کرتی تھی لیکن عروہ کے جاب لگنے کے بعد اس نے بلقیس کو منع کر دیا تھا۔ ثانیہ، کہاں جانے کی تیاری ہے بیٹا؟ تمہارے سسرال والے آ رہے ہیں، تمہیں گھر پر رکنا چاہیے، عظمیٰ بیگم نے ثانیہ کو تیار دیکھتے کہا۔ مام، کیا فائدہ میرے رکنے کا؟ کون سا میرا منگیتر بھی ساتھ آ رہا ہے؟ وہ تو منگنی کر کے بھول ہی گیا ہے کہ اس کی ایک عدد منگیتر بھی ہے، اور مجھے اس کے دادا جان کے پاس بیٹھنے کا بالکل بھی شوق نہیں، ثانیہ نے سرد لہجے میں اپنی ماں کو دیکھتے کہا۔ اس کی خالہ بھی ساتھ آ رہی ہیں، وہ کیا سوچے گی؟ عظمیٰ نے پریشانی سے کہا۔ تو کیا ہوا مام، آپ ہیں گھر میں، اور بھی لوگ ہیں، میرا یہاں رکنا اتنا ضروری نہیں، میری فرینڈس کی سالگرہ ہے، میرا وہاں جانا ضروری ہے، ثانیہ نے اپنے کندھے پر آئے بالوں کو پیچھے جھٹکتے ہوئے کہا، اور وہاں سے چلے گی؟ کیا جواب دوں گی میں اس کے باپ کو؟ عثمان نے پریشانی سے کہا۔ ثانیہ کی منگنی کچھ سال پہلے خان سے ہوئی تھی، خان منگنی کرواتے ہی ملک سے باہر چلا گیا تھا، انہیں منگنی اپنے دادا کے کہنے پر کی تھی، لیکن اب دور دور تک اس کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ثانیہ خان کو پسند کرتی تھی، وہ کسی بھی قیمت پر خان کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے آج تک اس کے نام پر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اب 5 سال گزر چکے تھے۔ خان نے اسے اپنی شکل نہیں دکھائی تھی، لیکن اب وہ واپس پاکستان آ گیا تھا، لیکن ثانیہ کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ لڑکی اندھی ہو کیا دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ تمہاری وجہ سے میں موبائل ٹوٹ گیا ہے۔ ارسم جب اپنے دھیان موبائل کان سے لگائے مارکیٹ کے اندر داخل ہو رہا تھا، سامنے سے آتی ملائکہ سے اس کا زبردست تصادم ہوا اور ارسم کے ہاتھ میں پکڑا موبائل زمین پر گر گیا۔
غلطی دونوں کی تھی، لیکن ارسم اپنا قصور مان لی یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور اس کا موبائل پہ زمین پر گر اپنی قسمت پر رو رہا تھا۔ ملائکہ نے سہمی ہوئی نظروں سے ارسم کی طرف دیکھا اور ایک نظر پیچھے ڈالی۔ سوری، ملائکہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، وہاں سے بھاگنے لگی۔ سوری، ارسم نے غصے سے ملائکہ کو بازو سے پکڑ کر سامنے کھڑا کیا۔ ملائکہ جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، ولید کے چھونے پر ایک دم کپکپا گئی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے سامنے کھڑے ارسم کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ وہ شاید پہلے کسی اور سے ڈر کر بھاگ رہی تھی، اور اب ارسم کا اسے چھونا اس کے رہے سہے صبر کو بھی ختم کر گیا تھا۔ ارسم نے بے یقینی سے سامنے کھڑی چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا، جو ہولے ہوئے کپکپا رہی تھی۔ آس پاس کے لوگ رک کر دونوں کو دیکھنے لگے تھے۔ ملائکہ نے چادر کے پلو کو تھوڑا مزید آگے کیا اور وہاں سے بھاگے۔ ارسم ابھی بھی بے یقینی کی کیفیت میں کھڑا تھا، کوئی لڑکی اس پر ہاتھ اٹھا سکتی ہے؟ وہ بھی بڑی مارکیٹ میں، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اور اس نے تو اس لڑکی کو ابھی کچھ کہا بھی نہیں تھا۔ چہرہ تو اس نے بھی اس لڑکی کا نہیں دیکھا تھا جس نے چادر کے پلو سے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا، لیکن اس کی ڈری اور سہمی ہوئی کالی آنکھیں صاف نظر آ رہی تھی۔ ہوش میں آتے ہی ارسم نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کو بے تیز سرخ ہوتی آنکھوں سے زمین میں گرے موبائل کو دیکھا اور مارکیٹ کے اندر جانے کے بجائے اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ تم نے ارسم خان پر ہاتھ اٹھا کر دنیا کی سب سے بڑی غلطی کی ہے لڑکی، اور یہ غلطی تمہیں بھی کبھی بھولنے نہیں دوں گا، ارسم نے گاڑی میں بیٹھے سرد لہجے میں کہا۔ ڈرائیور نے اپنے مالک کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے ارسم صاحب غصے کے کتنے تیز ہیں، اس لیے کوئی سوال نہیں کیا۔ اگلے دن عروا کافی بہتر تھی۔ پورا دن کمرے میں بند رہنے کے بعد وہ فجر کے وقت اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ بچوں کو اس نے چھٹی دی تھی، اس لیے آرام سے فجر کی نماز کے بعد باہر آئی تھی۔ باہر بلقیس بیٹھی تھی۔ امی، مجھے بھوک لگی ہے، عروا نے اپنے بالوں کا جوڑا بناتے اپنی ماں سے کہا۔ ابھی بھی کمرے میں بند رہنا تھا بیٹا، باہر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے تو قسم کھائی ہوئی اپنی ماں کو پریشان کرنے کی، بلقیس نے طنزیہ لہجے میں کہا تو عروا ہنس پڑی۔ امی، مجھے معاف کریں، میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں تھا، عروا نے اپنی ماں کی گود میں سر رکھتے کہا۔ بلقیس جانتی تھی کہ ہمیشہ عروا ایسے ہی کرتی ہے، اور بعد میں اپنی ماں سے سوری بولتی۔ عروا، بلقیس نے عروا کے بالوں میں ہاتھ چلاتے دھیمے لہجے میں پکارا۔ جی امی، عروا نے کہا تو بلقیس نے گہرا سانس لیتے اس کی طرف دیکھا۔ کس سے ڈر کر بھاگ رہی ہو؟ بلقیس کے سنجیدگی سے پوچھے گئے سوال نے عروا کو کپکپانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا مطلب امی؟ عروا فوراً اٹھ کر بیٹھی ہوئی اپنی ماں کو دیکھتے پوچھا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے تمہیں کوئی پریشان کر رہا ہے، کوئی تمہارا پیچھا کرتا ہے؟ بلقیس کے سوال پر عروا نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا تم نے کسی کو دیکھا؟ بلقیس نے تحمل سے پوچھا۔ مجھے کبھی کوئی نظر نہیں آیا، لیکن امی، عروا نے اپنی ماں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے کوئی میرا پیچھا کرے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن عروا نے بے بسی سے بات کو ادھورا چھوڑتے کہا، لیکن بیٹا، پوری دنیا تو تمہارا پیچھا نہیں کر سکتی نا، اور تمہیں تو لگتا ہے کہ ہر کوئی تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہر کوئی تمہارا پیچھا کر رہا ہے، یہ تمہارا وہم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بلقیس نے سنجیدگی سے کہا۔ امی، یہ میرا وہم نہیں، ہاں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، لیکن کوئی تو ہے جو مجھ پر نظر رکھتا ہے، عروا نے بے بسی سے کہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اپنی ماں کو سمجھائے۔ بلقیس ایک دو بار خود عروا کے ساتھ اسکول تک گئی تھی، لیکن اسے ایسا بالکل بھی محسوس نہیں ہوا کہ کوئی ان کو دیکھ رہا ہے یا ان کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن عروا وہاں سے گزرتے ہر انسان کو شک کی نگاہ سے دیکھتی رہی تھی۔ اگر کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہوتا تو اسے لگتا کہ وہ انسان اس کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن آگے جا کر وہ اپنے راستے چل پڑتا۔ تو بلقیس کو اب یہی لگتا تھا کہ عروا کا وہم ہے، اور بلقیس نے نوٹ کیا تھا کہ عروا زیادہ مردوں سے ڈرتی ہے، بات کرنا تو دور، ان سے بات کرتے ہوئے بھی اسے خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں تمہارے لیے ناشتہ لگاتی ہوں، پھر تمہیں اسکول بھی جانا ہے، بلقیس نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا۔ عروا خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ماں ناشتہ لے کر آئی، دونوں نے خاموشی سے ناشتہ کیا، اور پھر عروا تیار ہونے چلے گی۔ آج اس نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، کالی چادر کو سر پر اچھی طرح سے سیٹ کیے وہ باہر آئی تو بلقیس کی نظریں اس پر ٹھہر گئی۔ عروا، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے سفید رنگ مت پہنا کرو، بلقیس نے تھوڑا غصے سے کہا۔ کیوں امی، اس میں کیا برائی ہے؟ عروا نے منہ بسوڑتے ہوئے پوچھا۔ میں نے منع کیا ہے نا عروا، تو بحث مت کرو اور جا کر تبدیل کرو، بلقیس نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ امی، ابھی تو مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، میں جا رہی ہوں، عروا نے اپنی ماں کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہاں سے چل گئی۔ بلقیس پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی، لیکن عروا نے ایک بھی آواز نہیں سنی۔ عروا اسکول پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ آج پرنسپل کے کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں، اور اسکول بھی ان کے والد نے بنوایا تھا۔ عروا نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا اور اپنی کلاس کی طرف چلی گئی۔
عروا زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ اب بھی بریک میں اسٹاف میں سب سے الگ بیٹھے اپنا کام کر رہی تھی، جب دو ٹیچرز جو لگ بھگ اس کی عمر ہی کی تھی وہ سے کچھ فاصلے پر آ کر بیٹھ گئی۔ یار میڈم کے گیسٹ بہت ہینڈسم ہیں، وہ جب آئے تو میں آفس میں ہی تھی، لیکن میڈم نے مجھے باہر بھیج دیا، پہلی والی نے افسردگی سے کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عروا کا دھیان بھٹکا ان کی باتوں کی طرف جا رہا تھا، لیکن انہوں نے تو مجھے ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ لیکن وہ چھوٹے بچوں سے ملنے کلاس میں آئیں گے، میڈم بتا رہی تھی۔ عروا نے جب یہ سنا تو اس کے پیپر پر چلتے ہاتھ ایک دم کپکپائے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کیوں وہ اتنا ڈر ہے، لیکن وہ یہ سن کر نہ جانے کیوں خوفزدہ تھی۔ مجھے نہیں ڈرنا، وہ میڈم کے کیسے اور یہ اسکول ان کے والد نے ہی بنوایا تھا۔ وہ کلاس میں آئیں گے، بچوں سے ملیں گے اور چلے جائیں گے، اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں۔ عروا خود کو دل میں تسلی دیتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ چھوٹے بچوں کو ہی پڑھاتی تھی، اسے بچے پسند تھے، اسی لیے جب وہ انٹرویو دینے آئے تو پرنسپل نے اسے پوچھا تھا کہ آپ کون سی کلاس کو پڑھانا چاہتی ہیں، تو اس نے یہی کہا تھا کہ وہ چھوٹے بچوں کو پڑھانا چاہتی ہے اور چھوٹی کلاسز کے لیے ہی ٹیچر کی ضرورت تھی، اس لیے پرنسپل کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ عروا نے ٹیبل سے اپنی چیزیں اٹھائی اور اسٹاف روم سے باہر نکل آئی۔ اسے پیچھے سے ایک بچے نے آواز دی تو عروا اس کی طرف رخ موڑے اس بچے کی بات سننے لگی۔ بچے سے بات کرنے کے بعد جیسے ہی عروا پیچھے مڑی تو پیچھے کھڑے سفیان کے سینے کے ساتھ زور سے جا ٹکرائی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے پیپر زمین پر گر گئے تھے۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، سفیان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے گرنے سے بچایا۔ عروا آنکھیں میچے چہرہ ہوف لی سفیان کی باہوں میں قید کھڑی تھی۔ سفیان کی سرد آنکھیں اس کی بند آنکھوں سے ہوتے ہوئے اس کے ہونٹوں کے نیچے دل پر ٹھہر گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں کے دائیں جانب تھوڑا نیچے ایک دل تھا۔ عروا نے جب محسوس کیا کہ وہ زمین پر نہیں گری تو اس نے جلدی سے آنکھیں کھولی اور مقابل کو دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی۔ اگر آپ کے پاس آنکھیں موجود ہیں تو ان کا استعمال بھی کیا کرے اور دیکھ کر چلا کرے، سفیان نے عروا کی خوف سے پھیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی کمر سے ہاتھ پیچھے کیے کھڑا ہو گیا، جس نے سفیان کے چھوڑنے پر بامشکل خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ عروا نے سہمی ہوئی نظروں سے سفیان کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا ضرور تھا جو عروا کو کپانے پر مجبور کر گیا تھا، اس لیے بنا جواب دیے وہاں سے چلی گئی۔ سفیان ابھی بھی اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ بیوقوف لڑکی، سفیان نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اسے ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا، اس لیے جلدی اسکول سے نکل گیا تھا۔ عروا کو لگ رہا تھا کہ خوف کے مارے وہ بے ہوش ہو جائے گی، اس لیے اس نے اپنی طبیعت کی خرابی کا پرنسپل کو کہا اور چھٹی لے کر اسکول سے نکل گئی۔ عروا کے سامنے بار بار سفیان کی سرد آنکھیں آ رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ زمین گھوم رہی ہے۔ اس نے کس طرح گھر پہنچنا تھا۔ اسکول سے باہر نکلتے کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد بھی اسے لگا کہ اس کا پورا جسم بے جان ہو گیا۔ وہ آنکھوں کے سامنے آتے اندھیرے کی وجہ سے وہیں زمین پر گر گئی۔ دور سے دو آنکھیں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے عروا کو زمین بوس ہوتے دیکھا تو اور آرام سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے وہاں کھڑا ایک آدمی عروا کو چوکوں سے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا۔ اس آدمی کی سرد آواز وہاں گونجی تھی، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ مقابل نے کہا تو وہاں کھڑے لوگ اسے دیکھنے لگے، جو دیکھنے میں اچھے گھر کا لگ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر عروا کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے وہاں سے لے گیا۔ اس شخص کے چہرے کو دیکھا کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اس سے کوئی سوال کر سکے۔ ہر کار تو مجھے مل ہی گئی، اس شخص نے عروا کو اپنی گاڑی میں بٹھاتے عروا کے پرسکون سے چہرے کو دیکھتے دلچسپی سے کہا، مجھ سے ہی تو تم اتنے سالوں سے چھپ کر بھاگ رہی تھی اور اب دیکھو قسمت نے ہمیں دوبارہ ملوا دیا، لیکن مجھے یقین ہے تم نے اگر میری شکل دیکھ لی تو دوبارہ بے ہوش ہو جاؤ گی۔ مقابل نے گہرے لہجے میں عروا کی شفاف گردن پر لگے کٹ کے نشان کو دیکھتے کہا، جو چادر کے ہٹنے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ مقابل نے ہاتھ آگے بڑھاتے عروا کے اس نشان کو چھونا چاہا، لیکن چاہنے کے باوجود بھی وہ عروا کے نشان کو چھو نہیں پایا تھا۔ تمہارا یہ نشان بہت خوبصورت ہے حسینہ، اسے چھپا کر رکھا کرو، کسی دن میرا اس پر دل آ گیا تو پھر مجھ سے چپتی پھرو گی۔ مقابل نے ہلکا سا مسکرا کر خود سے کہا اور اپنا ہاتھ پیچھے کیے ڈرائیونگ کرنے لگا۔